20 سال بعد وہ ملک کے مشہور اینکر کے سامنے بیٹھا تھا۔ عمر 50 کے لگ بھگ لگتی تھی۔ بالوں میں سرمئی پن اترا ہوا تھا، آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ۔ وہ سیاست کا چمکتا ستارہ تھا جس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا۔ سردار جازم کو زندگی نے کیا کچھ دیا اور آپ نے کیا سیکھا؟ وہ اینکر جو تقریباً اسی عمر کا تھا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جازم کی مسکراہٹ دھیمی پڑی۔ زندگی نے مجھے بڑے قیمتی پل دیے، بہت قیمتی لوگ دیے، بہت گہرے سبق دیے۔ خاص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وقت انہیں آپ سے دور کر دے۔ سنا ہے آپ نے ساری عمر کسی کا ہجر کاٹا ہے۔ آپ کے ہاسپٹل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آپ کی سابقہ اہلیہ زمرد گردیزی کے نام پر ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ ان کی کامیابی، ان کی شہرت پر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کافی عرصہ بیت گیا ہے، جانے اب وہ کیسا ہوگا۔ وقت کی ساری کڑوی باتیں چپکے چپکے سہتا ہوگا۔ اب بھی بھیگی بارش میں وہ بن چھتری کے چلتا ہوگا۔ مجھ سے بچھڑے عرصہ بیتا، اب وہ کس سے لڑتا ہوگا؟ اچھا تھا جو ساتھ ہی رہتے۔ بعد میں اس نے سوچا ہوگا، اپنے دل کی ساری باتیں خود سے خود ہی کہتا ہوگا۔ کافی عرصہ بیت گیا ہے، جانے اب وہ کیسا ہوگا۔ ان کی کامیابی بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد جا کر اس کامیابی کو پایا ہے اور مجھے فخر ہے ان پر۔ آپ نے خود سے کبھی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بہت سے الزامات لگائے گئے آپ پر، ان پر آپ کچھ کیوں نہیں کہہ سکے؟ حقیقتیں جھٹلا کر کیا حاصل؟ وہ ہنس دیا۔ ہنسی میں عجیب سا درد تھا۔ کیوں دیکھتی ہو انہیں ہمیشہ؟ رامین نے ناک چڑھاتے ہوئے روحین کی طرف دیکھا۔ What's wrong with you؟ رامین نے اسے گھورا۔ تمہاری صبح کل سرجری ہے، جا کر ریسٹ کرو، بجائے اپنے لاڈلے ڈیڈ کو دیکھنے کی۔ ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارے ڈیڈ نہیں ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میرا ان سے کوئی خاص بونڈ نہیں ہے۔ He is a good man and a good father. I wish he was a good husband too۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ وہ ان کا اور موم کا پرسنل میٹر۔ ایکسکیوز می، واٹ؟ میری ماں ہے وہ، کیسا پرسنل میٹر؟ میں ایک ایسے انسان سے گہرا تعلق کیوں رکھوں جس نے میری ماں کو دھوکہ دیا تھا؟ رامین نے تلخی سے کہا۔ تبھی سماحہ وہاں آئی۔ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو موم سے کہنا میں ڈنر پر نہیں ہوں گی۔ وہ کہہ کر جانے لگی، پھر رکی اور ایک چڑھاتی نگاہ رامین پر ڈالی۔ یور رول ماڈل ہیڈ این انٹرویو یسٹرڈے۔ تم لوگوں کو وہ اتنے ہی ناپسند ہیں تو ان سے جڑی ہر خبر پر نظر ہی کیوں رکھتے ہو؟ وہ تنک کر کہتی، ٹھگ سے لیپ ٹاپ بند کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے رامین اور سماحہ ہنس پڑیں۔ ان سب کی نسبت وہ اور سب سے چھوٹی مہر اپنے باپ سے قریب تھیں۔ وہ ان سے ملنے آتے تو وہ سب فقط سرسری ملاقات کرتی۔ عید کے عید ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرنا تھا، اور جازم کی زندگی کی عید بھی وہی لمحے تھے اور تہوار بھی۔ وہ ایک وسیع ہال میں منعقد کیا ہوا سیمینار تھا جہاں وہ ایک مشہور انٹرپرینیور کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ وہ ایک انویسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹارٹ اپ بزنس چین کی پارٹنر بھی تھی۔ مجھے ہر ایک انسان پر بھروسہ ہے، پر اس انسان پر جو کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کی کوئی منزل نہیں۔ میری زندگی میں ایک ایسا بھی پل تھا جب میں ہاتھ میں زہر لیے بیٹھی تھی، اور میری زندگی میں ایک ایسا پل بھی تھا جب میں اونچی چھتوں پر کھڑی ہو کر نیچے کودنے کا سوچتی تھی۔ لیکن میں وہی زمرد ہوں جس نے اندھیرے کو پار کر کے روشنی کی طرف قدم بڑھائے، اور ہر بڑھتا قدم ہمیں کامیابی کے قریب کرتا ہے، اور ہر فیلئر ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایک کامیابی۔ مجھے نہیں پتا لوگ ہار جانے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، جبکہ ہمت، حوصلہ اور نئی لگن ہارنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ہر فیلئر پر بھی فخر ہے، کیونکہ ہر ہار نے مجھے جیت کے قریب کیا۔
اور یہ صرف میری کامیابی نہیں، ہر ایک انسان کی کامیابی ہے جو ایک نہ ایک بار زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہوئی اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ وہ بازو پر اپنا کوٹ ڈالے تالیوں کے جواب میں ذرا سا جھک کر پھر وہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ آج کے دور کی کامیاب عورت تھی۔ 20 سال کا عرصہ جیسے اسے چھوئے بغیر گزر گیا تھا۔ ذرا سی تبدیلی کے علاوہ اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، روبدار اور پر اعتماد ہو چکی تھی۔ رامین اور روحین دونوں ڈاکٹر تھیں۔ سماحہ انجینئر تھی اور سمایا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی تھی، جبکہ مہر ابھی یونیورسٹی میں کلنری پڑھ رہی تھی۔ اسے شیف بننا تھا۔ اس کا خواب اپنا ریسٹورانٹ چلانا تھا۔ زمرد نے اپنی بیٹیوں کو خوابوں کے حوالے کیا تھا اور خواب ان کی جھولی میں ڈال کر انہیں پر دیے تاکہ وہ جتنی اونچی چاہیں اڑان بھر سکیں۔ حویلی میں آئے روز ایک نئی ٹینشن تھی، ایک نیا ہنگامہ تھا۔ 20 سالہ فرزان جوان تھا اور جہاں بھر کا تکبر، غرور اور غصہ اس کی شخصیت میں بھرا تھا۔ وہ یونیورسٹی صرف وقت گزارنے یا مختلف لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کرنے جاتا تھا۔ حویلی کے تقریباً سبھی لڑکے کم و بیش ایسی ہی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ سردار جازم حویلی کی سرداری سے آگے بڑھ کر پورے حلقے کے MP تھے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار سیاست میں کامیابی سمیٹ رہے تھے، لیکن ان کی ہر کامیابی ان پر بوجھ تھی۔ وہ حویلی میں قدم رکھتے تو فروا ایک نئی شکایت لیے اس کے سامنے آ جاتی۔ اسے یوں بھی اپنی ازدواجی زندگی کے پھیکے اور خالی سالوں کا قلق تھا۔ سردار جازم نے 20 سالوں سے اسے چھونا تو دور، آنکھ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ بس اس رشتے کا دکھاوا کرتے کرتے بھی کافی عرصہ پہلے تھک کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ سارا گاؤں جانتا تھا سردار جازم نے پہلی بیوی کے جانے کے بعد پلٹ کر دوسری بیوی کو بھی پوچھا نہیں۔ اب پتہ نہیں یہ سزا اس نے خود کو دی تھی یا فروا کو۔ زندگی کے رنگ خود پر حرام کر کے وہ شاید اتنے سالوں خود پر ہی ظلم کرتے رہے تھے۔ 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی ماں سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو واپس نہیں پا سکی تھی۔ زمرد کے جانے کے بعد پے در پہ زندگی انہیں نئے رنگ دکھاتی رہی۔ فرزان باپ کے سامنے سیدھا رہتا تھا، بہت شریف اور فرما بردار، مگر پیٹھ پیچھے وہ ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور انہی دنوں کی بات ہے جب وہ شہر سے اچانک حویلی آیا تو اس کی حالت خراب تھی اور بوکھلایا ہوا اور خوفزدہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو اگلے ہفتے آنے والے تھے نا؟ فرزان کے دادا نے گہری نگاہ لاڈلے پوتے پر ڈالی۔ وہ جازم کی بیٹیوں کے نام جانتے تھے، نہ ہی انہیں ان کی شکلیں یاد تھی، مگر فرزان میں ان کی جان بستی تھی۔ کچھ نہیں دادا، وہ نگاہیں چراتا بولا اور دادا سے جان چھڑاتا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کی ماں فروا اسے دیکھ کر خوش ہوتی، اس سے قبل ہی اس کے تاثرات نے اسے چونکایا۔ حشاش بشاش بے فکری میں رہنے والا فرزان آج حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سب ٹھیک تو ہے بیٹا؟ ہاں اماں، سب ٹھیک ہے، میں کچھ تھکا ہوا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ وہ جا کر سو گیا۔ فروا بھی تھکن کا احساس کرتی آگے بڑھ گئی۔ اسے کچن کے معاملات دیکھنے تھے۔ سردار جازم آج گھر آ رہے تھے۔ شام سے ذرا پہلے اسے مردانے میں جازم کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ کھانے کی تیاریاں دیکھتی رہی۔ شام کو وہ نظر آیا، شال کاندھوں پر ڈالے، چہرے پر وہی ملال میں ڈوبی سنجیدگی تھی۔ وقت نے انہیں زمرد کے بغیر رہنا سکھایا تھا، مگر درد کا احساس اس کی آنکھوں سے یوں ہی چھلکتا تھا جیسے نقش میں ہی یہ احساس قید ہو۔ کھانا کیسا ہے سردار صاحب؟ ٹھیک ہے، لاپرواہی سے کہتے وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتی رہی پر ملال نظریں حسرت میں ڈوبی تھیں، گو کہ سردار کی بیوی ہونے کا اعزاز پا کر وہ حویلی میں راج ہی تو کر رہی تھی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، سونا چاندی ہیرے سب تھا۔ بیٹا بھی تھا جو اگلی نسل کا سردار تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے اندر جھانکتی تو خالی ہاتھ تھی، بالکل ویسے ہی جیسے جازم تھا۔ کھوکھلا بجتا ڈھول، جس کی دھمک تو بہت تیز تھی، مگر وہ اندر سے خالی تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر
وہ واپس ڈیرے کی طرف جا رہے تھے جب ان کا فون بجنے لگا۔ وہ فون اسکرین پر نگاہ ڈالتے حیران ہوئے۔ جس کی کال تھی وہ ان کے حریف تھے، سیاست میں بھی اور سرداری میں بھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ تمہارے بیٹے نے میر خادم کے بیٹے مرتسم کا قتل کر دیا ہے۔ جازم نے ساکت ہو کر فون کان سے ہٹایا۔ کیا مطلب؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، اللہ اسے جنت نصیب کرے، مگر یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا میرے بیٹے فرزان کی بات؟ ہاں سردار جازم، تمہارے بیٹے فرزان نے قائد اعظم یونیورسٹی کے احاطے کے باہر 3 گولیاں مار کر میر مرتسم کو قتل کر دیا ہے آج دوپہر 2 بجے، اور ہم اسے تمہارے بیٹے کے ساتھ ہی دفنائیں گے۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے اور جازم کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر پڑا۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہم آپ کو ایک بڑی افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ میر خادم کے بیٹے مرتسم خان کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے احاطے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور CCTV فوٹیج بھی ہم نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ پہلے دونوں کو کسی بات پر بحث کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر مقتول قاتل کو دھکا دے کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے بعد قاتل اس پر اسلحہ استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قاتل کو سیاہ لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قاتل MPA سردار جازم کا بیٹا ہے، یوں بتایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیں گے۔ فروا آنکھیں پھاڑے سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور فرزان سر جھکائے کھڑا تھا۔ سردار جازم بے یقین تھا۔ ابھی تک حیرت میں گھرا وہ یک ٹک اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اس ڈائن کی بدولت ہوا ہے۔ یونیورسٹی میں اس کے دوست اسے اس کے ڈائن کے حوالے سے تنگ۔ بکواس بند کرو اپنی خبیث عورت۔ بیٹے کی تربیت نہیں کی اور الزام کسی اور پر ڈال رہی ہو۔ وہ بیوی پر چلایا تھا۔ کتنی غلطیاں اس کی مجھ سے چھپائی ہیں کہ وہ اس نہج پر آ گیا، قاتل بن گیا، قاتل۔ وہ دھاڑتے ہوئے بیٹے کی طرف لپکے اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ کیا ہوا تھا؟ بتاؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے۔ اور تمہارے پاس گن کہاں سے آئی؟ دادا نے گفٹ کی تھی، وہ آہستہ سے بولا۔ جازم نے حیرت سے پلٹ کر باپ کو دیکھا۔ آنکھوں میں افسوس اور بے یقینی اتری۔ کس کی اجازت سے اسے اسلحہ دیا آپ نے، اور مجھے کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیا کچھ ہوتا رہا اس حویلی میں میری لا علمی میں؟ ہاں؟ وہ دھاڑا۔ پچھلی دفعہ جب یہ آیا تھا تو اسی لڑکے کے متعلق بات کر رہا تھا۔ وہ اسے زمرد کے حوالے سے تنگ کر رہا تھا۔ کیوں تنگ کر رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ وہ مجھے آپ مہر لوگوں نے کمپیئر کرتا تھا، تو تم نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے اور کچھ سیکھنے کے بجائے اس کا قتل کر دیا۔ وہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے گرجے۔ تم قاتل بن گئے؟ کیسے؟ ہاں کیسے؟ ایک انسان کی جان لے لی تم نے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتے اسے پیچھے دھکیل کر سر پکڑے بیٹھ گئے۔ اس عورت نے جان بوجھ کر یہ سب کیا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے۔ ارے بس کر دیں، جان چھوڑ دیں اس کی۔ 20 سال ہو گئے اسے یہاں سے گئے ہوئے اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آئے دن زمرد اور اس کی بیٹیاں، بس۔ وہ بھٹ پڑا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ میرے بیٹے کو کچھ کر نہ دیں۔ فروا پھپک کر رو دی۔ اسے اپنی لاپرواہیاں یاد آنے لگیں۔ کاش وہ فرزان کی حرکتیں جوانی کے ملبے پر ڈال کر بے فکر نہ رہتی۔ وہ واقعی دن بہ دن بگڑتا چلا گیا تھا اور آج تو جیسے سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ پنچایت بٹھائی گئی تو بہت برا ہوگا، پولیس کیس تو ہم سنبھال لیں گے، فرزان کے دادا آہستگی سے بولے۔ جازم گہری سوچ میں ڈوبا ہوا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ہی مرڈرڈ سم ون، سماحہ بولی تو انداز سرسری سا تھا۔ اسے بھائی سے کوئی مانوسیت نہیں تھی، اس لیے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ او مائی گڈنس، رامین نے سینے پر ہاتھ رکھتے تعصب سے کہا تھا۔ اب اسے جیل ہو جائے گی کیا؟ مہر اداسی سے بولی۔ وہ انسٹاگرام پر اس سے رابطے میں تھی اور اس کی اچھی خاصی دوستی تھی اس سے، اس لیے وہ پریشان لگ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں آنسو بھی تیر رہے تھے۔ تم فکر مت کرو مہر، وہ پاکستان ہے، وہاں قاتل بچ جاتے ہیں، تمہارا بھائی بھی بچ گیا۔ زمرد نے افسوس سے کہا۔ اسے اس خبر نے افسوس میں مبتلا کیا تھا۔ ہاں لیکن اگر سرداروں نے فیصلہ کیا تو یقیناً اسے بھی بدلے میں جان سے مار دیا جائے گا، رائٹ؟ یا کوئی انسان اس کی جگہ خود کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دے تو ایسے بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔
روہین نے کہا تو سب بہنیں اسے دیکھنے لگیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہیں پڑھا تھا، اور یہ بھی کہ اس کے بدلے مقتول کے خاندان کو اپنے گھر کی کوئی لڑکی دیتے ہیں شادی کر کے، جس کے بدلے یہ دشمنی معاف ہو جاتی ہے۔ رامین نے کہا تو مہر بری طرح چونکی۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، چلو ڈنر ریڈی کریں۔ تو آج کس کی باری ہے؟ وہ اپنی لاڈلی بیٹیوں کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ باری تو میری ہے موم، مگر میرے کان میں درد ہے، سمایا نے کان پر ہاتھ رکھتے کہا۔ جب اس کی پچھلے ہفتے باری آئی تو اس کے سر میں درد تھا۔ سماہا تپ کر بولی اور اسے دھکیلا۔ گو اوے اینڈ فلفل یور ڈیوٹی۔ موم پلیز، واقعی کان میں درد ہے، وہ سستی سے پھر صوفے پر گر کر بولی تو تعصب سے سر ہلاتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ آئی ریئلی ڈونٹ لائک لیزی پیپل۔ ماں کا آخری جملہ سنتے وہ فوراً اٹھی تھی۔ میں آ رہی ہوں موم، وہ اپنی بہن کو گھور کر بولی تو وہ مزے سے مسکرانے لگی۔ اس سب کے دوران مہر مسلسل کسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ پولیس کیس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے ہمیں۔ ہمارا بیٹا گیا ہے، ہمیں بیٹا دو۔ خون بہا بھی نہیں لیں گے، یا پھر 5 بیٹیوں میں سے ایک۔ اپنی حد میں رہو میر خادم، میری بیٹیوں کا یہاں کیا ذکر؟ ذکر تو ہوگا، میرا بیٹا گیا ہے، وہ تلخی سے بولا۔ یا تو ابھی کے ابھی فرزان کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دو، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ فرزان کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، خود جازم کو بھی معلوم نہ ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اسے کہاں چھپایا ہے۔ اسے پوچھنے کا بھی موقع نہ ملا، اور دوسری طرف کے لوگ آ گئے۔ ہم خون بہا دیں گے، زمینیں دیں گے۔ ہمیں زمینوں کی کیا کمی ہے؟ مقتول کا باپ فرزان کے دادا کو دیکھ غصیلے انداز میں بولے۔ ونی میں دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے۔ سردار جازم نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے تمہاری بیوی اور 5 بیٹیاں امریکہ میں رہ رہی ہیں، ان کا یہاں کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سرد مہری سے بولا۔ مگر تم سے تو ہے نا سردار جازم، تمہاری بیٹیاں ہیں، بیٹا بچانا ہے تو ایک قربان نہیں کر سکتے؟ نہیں، کوئی دوسری مانگ ہے تو بولو۔ ہماری اور کوئی مانگ نہیں ہے، وہ اٹھ کر اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے بولے۔ ہم تمہارے بیٹے کو دنیا کے 7ویں کونے سے بھی نکال لیں گے۔ وہ دھمکاتے ہوئے ڈیرے سے نکل چکے تھے۔ سردار جازم نے ایک گہری سانس لی اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے فرزان؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، جاؤ جا کر وہاں سے کسی لڑکی۔ آپ بول تو ایسے رہے ہیں جیسے میری بیٹیاں نہیں قربانی کی بکریاں ہیں۔ وہ بھڑک گیا۔ ساری زندگی تم نے ان پر دولت لٹائی ہے، کیا اتنا حق؟ کیا حق؟ ہاں، کیسا حق؟ وہ ان کا اپنا حق تھا، اور میرا ان پر حق یہ نہیں کہتا کہ انہیں کسی اور کے جرم کے لیے قربان کر دوں۔ وہ کسی اور تمہارا بیٹا ہے سردار جازم، ہماری نسلوں کا امین۔ بھاڑ میں گیا ایسا امین۔ میری بیٹیاں اس سے لاکھ گنا زیادہ قابل ہیں۔ میں ایک گندے انڈے کے لیے اپنی ہیرے جیسے وہ بیٹا قربان کر دے گا، مگر اس ڈائن کی بیٹیوں کا کوئی نام نہ لے۔ جازم کی ماں بری طرح رو رہی تھی، فروا بھی جیسے ادموئی ہوئی۔ وہ کھلی کھلی دھمکی دے کر گئے ہیں، بیٹا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی بات پر بھی اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا؟ خاطر خواہ کیا، اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ ان سب کی جیسے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ حویلی میں سب فکر سے آزاد تھے کہ ان کی بیٹیاں ساری شادی شدہ تھیں، مگر فرزان کی ماں اور دادا دادی تھے جن کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ گردش ایام میں بھی محور سلامت رہے، ورنہ وہی گر کر ٹوٹا ہے جو اپنے مدار میں نہیں رہا۔ خزاراتوں کو جیت مبارک ہو کہ قوس قزح کا وہ خوش نما روح پرور رنگ اب بہار میں نہیں رہا۔ کئی صدیاں بتائی گئیں انتظار دہر سکون میں، مگر ہمارا اول جہاں بھی رہا قرار میں نہیں رہا۔ کہنے لگے یہ طلب کی دین ہے پیارے، ورنہ ہم جیسا گنہگار کبھی اتنا عبادت گزار نہیں رہا۔ دستک دی گئی کئی بار اور بالآخر واپس پلٹ گیا۔ کیا ستم کہ در کھلا اور کھٹکھٹانے والا انتظار میں نہیں رہا۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے سامنے دیکھ رہا تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا، عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اس کا نمبر ملایا۔
پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس نے یہ نمبر ملایا تھا۔ وہ اب رابطے میں بھی نہیں تھے۔ فون بجتا رہا اور پھر آخر کافی لمحوں بعد فون اٹھا لیا گیا۔ فون کیوں کیا ہے مجھے؟ پہلا جملہ اس کا دل مزید دکھا گیا۔ بہت الجھا ہوا ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ایسی کیا بددعا دے دی تھی زمرد؟ تمہیں لگتا ہے میں بددعا دے دوں گی تمہیں؟ جو میری دعاؤں سے نکل گیا میں اسے بددعا بھی کیوں دوں گی؟ مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کیا کروں اور میرے جرم معاف ہو جائیں۔ یقیناً تمہارے گھر والوں نے اس دفعہ بھی مجھے مجرم ٹھہرایا ہوگا، اور میں تمہیں پہلے بتا دوں، اگر تم کسی بھی حوالے سے میری بیٹی کے متعلق کسی قسم کے سوال یا خیالات لے کر مجھے فون کیا ہے تو ابھی کے ابھی فون بند کر دو۔ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ دوسری طرف سے وہ خاموش رہی تھی، بالکل خاموش اور ساکت۔ میں کیا کروں؟ ان کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ سوال کرتی اسے ساکت کر گئی۔ اگر تم اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر سکتے تو ان سے معافی نامے کی شرطیں پوچھ لو، ان کی کمزوریاں دیکھ کر ان پر دباؤ ڈالو، اور اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو ان سے معافی مت مانگو، اپنا بیٹا پیش کر دو۔ مگر تم اتنے مضبوط نہیں ہو تو پہلا طریقہ کار کارآمد رہے گا۔ وہ فون بند کرتی اپنے کام میں مگن ہو چکی تھی۔ ہائے ڈیڈ، وہ مہر تھی۔ جازم نے کال اٹھاتے ایک گہری سانس لی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ ٹھیک نہیں ہیں ڈیڈ، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ فرزان کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں پتہ کروا رہا ہوں، وہ ٹھہر کر بولا۔ کیا ہوگا اب ڈیڈ؟ وہ متجسس بھی تھی اور فکر مند بھی۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا مہر، وہ نرمی سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ تم میری کیا مدد کر سکتی ہو مہر؟ میں غنی ہونے اسٹاپ، سوچنا بھی مت، اور یہ لفظ تم نے کہاں سنا؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں ڈیڈ، وہ ہنس دی تھی، اداسی اور مایوسی سے۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چلا تو وہ مجھے سولی پر چڑھا دے گی، آئندہ ایسا کچھ کہنا بھی مت۔ مگر فرزان، میں دیکھ لوں گا میری رانی۔ آئی لو یو ڈیڈ، آئی لو یو مور مائی سویٹ ہارٹ، وہ تھکن زدہ سانس خارج کرتے بولے۔ اس تپتی دھوپ جیسی زندگی میں اس کی دو بیٹیاں اس کے لیے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں جیسی تھیں، خاص طور پر روحین، جو اظہار میں کوری سہی مگر روز میسج کر کے اسے اس کا حال و احوال لازمی پوچھتی، اسے خیال رکھنے کی تاکید کرتی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو پارٹی رہنما تھے، جو اسے فوری طور پر اسلام آباد آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ کوشش کرتا ہوں کہہ کر فون کاٹ چکے تھے، اور ایک خیال یہ بھی تھا کہ کہیں فرزان وہیں تو نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرزان کو ان کے حوالے کر دینا چاہتے تھے، وہ تو بس اسے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے اپنے گھر والوں کو ہی اس پر یقین نہ تھا۔ وہ سب کچھ کھو کر بھی کسی کی نظر میں اتنا کہ کسی کو اس پر مکمل اعتبار ہو سکے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگا۔ اس نے اپنے باپ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ فرزان کا پتہ اسے جلد از جلد بتائیں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد ہی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے بتا رہے تھے کہ کہیں دور نہیں بلکہ یہیں قریب فارم ہاؤس میں ہے، اور جب تک معاملات حل نہیں ہو جاتے وہ وہیں رہے گا۔ انہیں پرسوں بلا لیں، میں انہیں کچھ اور پیشکش کروں گا۔ کیسی پیشکش؟ وہ چونکے اور متجسس انداز میں اسے دیکھا۔ میر خادم پچھلے کئی عرصے سے ٹکٹ کے لیے کوشش کر رہا ہے، میں اسے اگلے الیکشن میں اپنا حلقہ ٹکٹ اور ووٹ بینک سمیت دے رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئے۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گے؟ کروں گا بابا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ ابھی میں ایک میٹنگ میں شرکت کرنے جا رہا ہوں اسلام آباد، پرسوں کی بیٹھک تک واپس آ جاؤں گا، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہر نے جب سے باپ سے بات کی تھی تب سے ایک عجیب سی بے چینی اس کے رگ و جان پر پھیل چکی تھی۔
اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی حساس تھی کہ باپ کے لہجے اور الفاظ سے ان کے دکھ اور بے بسی کا اندازہ لگا چکی تھی اور فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ وہ کسی صورت اپنے قریبی ترین رشتوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر باپ اور فرزان جو اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ 7 سمندر پار ہو کر بھی وہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا، اس کے مسئلے سنتا اور اسے حل بتاتا تھا، اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھلا کیسے کھو سکتی تھی اسے؟ وہ 2 دن سے فرزان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس سے رابطہ نہ ہو پا رہا تھا۔ اسی شام اس کے پاس ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، سب اپنی اپنی ڈیوٹیز پر تھے اور وہ یونیورسٹی سے آ کر اکیلی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ میں ہوں، فرزان۔ تم کیسے ہو؟ کہاں ہو؟ اور کیا کر دیا تم نے؟ کیا واقعی تم سے یہ ہوا ہے؟ وہ ایک سانس میں کئی سوال پوچھ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے سب ہو گیا مہر۔ وہ بلک بلک کر رو دیا۔ وہ مزید پریشان ہونے لگی۔ مجھ سے سب نفرت کرنے لگے ہیں، بابا، بہت زیادہ۔ وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتے، تمہیں خود پر شیطان کو اتنا حاوی ہونے نہیں دینا تھا نا، اور اب یقیناً تمہاری موم تمہیں مجھ سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیں گی۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے بھی تم ان سے چھپ کر مجھ سے باتیں کرتی ہو۔ وہ پھر بولا تو وہ چپ رہ گئی۔ کیا ونی ہونے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ڈائیورس لے سکتے ہیں؟ وہ آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ دوسری طرف یک دم سناٹا چھا گیا۔ کیا وہ مکمل بات نہیں جانتی تھی؟ فرزان کا دل بری طرح دھڑکا۔ اسے یک دم ہی اپنا راستہ نظر آ گیا، مگر زمین نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ وہ اس کی بہن تھی جو اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ بہت زیادہ معصوم اور حساس تھی، مگر اگلے ہی پل اس کا مفاد آڑے آ گیا۔ ہاں، جب چاہو واپس ڈائیورس لے سکتی ہو، اس نے کانپتے لہجے میں کہا۔ میں آئی ہیلپ یو؟ اور تمہاری موم؟ اس کا دل جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں انہیں بغیر بتائے آ جاؤں گی۔ وہ بھائی اور باپ کی محبت میں اندھی ہو رہی تھی، اور فرزان نے اس کی آنکھوں پر ایک اور پٹی باندھ دی۔ وہ کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی، پھر اپنی ماں کو ایک میسج کیا۔ موم، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ میں اب ڈینس لوگوں کے ساتھ آئس لینڈ جانا چاہتی ہوں۔ میسج جلد ہی سین کر لیا گیا تھا، اور اگلے ہی پل وائس نوٹ ریکارڈ کیا جانے لگا۔ کیا وہ لوگ ابھی تک یہی ہیں؟ جی موم، ابھی تک یہی ہیں۔ میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں 2 گھنٹے میں گھر پہنچتی ہوں، پھر میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی۔ موم، وہ لوگ مجھے 10 منٹ میں پک کرنے آ رہے ہیں، اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا۔ اوکے، تم چلی جاؤ، مگر رابطے میں رہنا۔ اوکے موم، تھینک یو، وہ کہہ کر تیزی سے سامان باندھنے لگی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ اپنا بیگ لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ بہنوں کی نظروں میں آ کر مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ فوراً ہر چیز بھانپ لیا کرتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سب ٹھیک رہنے کی دعا کرتے قدم گھر سے نکال لیے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلی تو ڈرائیور سیاہ گاڑی میں اس کا منتظر دکھائی دیا۔ وہ دھڑکتے دل سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ماں اور بہنیں شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے، بہنوں کے بھی فون آ رہے تھے، مگر وہ فی الحال ایسی حالت میں نہیں تھی کہ جواب دے پاتی۔ گاڑی میں سوار ہوئی تو گزری مخالف سمت میں بڑھنے لگی۔ فرزان حویلی میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو رہے تھے، بالکل عجیب۔ اس کے دادا نے دوسری پارٹی کو فون کر کے بلا لیا تھا، اور فروا بے یقین تھی۔ اسے فرزان کی کہی بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا، جبکہ جازم کی ماں الجھی الجھی سی بیٹھی تھی۔ دل میں جہاں ایک طرف جازم کا خوف تھا، وہیں دوسری طرف پوتے کی جان بخشی کی خوشی۔ وہ انہیں سب کچھ جلدی کرنے کی تلقین کر چکا تھا۔ کچھ دیر اور گزری تو حویلی میں مکینوں کی بھیڑ دیکھ پزل ہوتی وہ دوسری زمر تھی۔ وقت جیسے 25 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ سنہرے بال، سنہری آنکھیں، چھوٹے کٹے بال، سلیو لیس شرٹ اور نیلی جینز پہنے وہ مہر تھی، نازک سی چھوئی موئی سی لڑکی جو اتنے لوگوں کو دیکھ پریشان ہوئی تھی، سامنے فرزان کو دیکھ کچھ سکون میں آئی تھی۔
ویئر از ڈیڈ؟ اس نے فرزان سے پوچھا۔ فرزان نے ضمیر کی آواز کو تھپکی دے کر سلایا۔ اس کی معصومیت اور شفاف آنکھوں میں دیکھ نہ پایا۔ حویلی میں لوگ انگریز چہرے والی مکمل انگریزی لب و لہجے کی لڑکی کو دیکھ حیران ہوئے تھے۔ وہ یقیناً زمرد کی کاپی تھی، مگر زمرد کا لب و لہجہ اسے مقامی ظاہر کر بھی دیتا تھا، مگر اس کا لہجہ اور انداز سب مغربی تھا۔ ڈیڈ شہر میں ہے، کچھ دن میں آ جائیں گے، اس نے تسلی دیتے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تم تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آتے ہوں گے۔ کیا آج ہی؟ اس کی اردو بھی صاف نہ تھی۔ فروا اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فرزان نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم جب تک ریسٹ کر لو۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہاں وہ سب موجود تھے۔ مرتضم کے بڑے بھائی میر تیمور خان کی نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ سانس لینا بھول گیا۔ وہ کئی پل تک اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا تو وہ لب چبائے فروا کی طرف دیکھنے لگی۔ ود whom I am getting married? With me۔ تیمور نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کئی پل اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوئی تھی۔ او نائس ٹو میٹ یو۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی کہہ کر نگاہیں پھیر لیں۔ وہ ان حالات میں بھی بے اختیار مسکرایا تھا، پھر جلدی مسکراہٹ چھپا لی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس لڑکی کو ونی کا مطلب بھی نہیں معلوم اور اسے وہاں دھوکے سے لایا گیا ہے۔ نکاح ہوتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ فرزان آخر تک سامنے نہ آیا تھا۔ وہ جو اس سے ملنا چاہتی تھی اسے نہ پا کر پریشان سی فروا کے پاس آئی۔ فرزان کہاں ہے؟ تم جاؤ ابھی، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ الجھن میں گھری تھی اور تیمور اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ تمہیں ونی ہونے کا مطلب پتہ ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ وہ اس کی اردو پر مسکراہٹ روکتا رہ گیا۔ اور کوئی موت کے بدلے کانٹریکٹ میرج کیوں کرے گا؟ آئی ایم ناٹ یوز ٹو پاکستانی کلچر سو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ وہ سادگی سے بولتی اسے خاموش کر گئی۔ وہ گہری سانس لیتا اسے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ کب تک مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہوگا؟ جب تک میں چاہوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمراہ آگے بڑھ گئی، مگر اندر ہی اندر کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور بہت شدت سے۔ وہ تارکی کمرے میں بند تھی اور پریشان سی بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور تیمور اندر آیا، یہ سب کیا ہے اور مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ تمہیں ونی ہونے کا مطلب اچھی طرح معلوم کر کے پاکستان آنا چاہیے تھا، سنہری چڑیا۔ میں کم از کم تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، مگر ابھی تم میرے نکاح میں ہو اور مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے اپنی طرف مائل کیا ہے۔ میں کچھ گھنٹے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری، وہ نہ سمجھی سے کہتی پیچھے ہٹی۔ یہ کانٹریکٹ میرج نہیں ہے پیاری لڑکی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور ویسے بھی جہاں سے تم آئی ہو وہاں بغیر شادی کے بھی یہ سب تو عام ہی ہوگا نا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف کچھ گھنٹے۔ شٹ اپ، آئی ایم ورجن، وہ اسے جھڑک کر بولی تو وہ ایک پل کو حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ دیٹس گریٹ۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ لیو می پلیز۔ تم میری بیوی ہو مہر، مگر مجھے کانٹریکٹ میرج کا کہا گیا تھا۔ میری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ وہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی۔ تو میں تمہیں اپنی ماں کے حوالے کر دوں؟ کیا مطلب؟ وہ سب تمہیں بہت ٹارچر کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہارے قاتل سوتیلے بھائی نے یقیناً تمہیں بیوقوف بنا کر امریکہ سے بلا لیا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے دل سے تم پر ترس آ رہا ہے، مگر ایسے نہیں، مجھے پہلے اپنا حق چاہیے۔ وہ دست درازیاں کرتا رہا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز لیو می۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر وہ اس پر مکمل طور پر قابو پا چکا تھا اور وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا تو کچھ سنتا۔ وہ نکاح کی آڑ میں اس کی مرضی کے خلاف اس کے جسم پر اپنی مہر ثبت کر چکا تھا۔ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اصل قیامت شروع ہوئی، جب
زمرد کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر نہیں گئی۔ پہلا خیال جو آیا وہی سچ ثابت ہوا۔ اس پر جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک ہفتے سے سگنلز کے مسائل سمجھ کر بے فکر رہی تھی، مگر پھر اس کی دوستوں کی مہر کے بغیر واپسی پر اسے اصل حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ وہ روہین کو لیے پہلی فلائٹ سے پاکستان آئی تھی۔ وہ جو 2 دن پہلے ہی اسلام آباد سے واپس حویلی آیا تھا، اس خبر پر لرز کر رہ گیا کہ زمرد حویلی آئی ہے۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا باہر آیا اور سامنے زمرد کے تاثرات اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہے تھے۔ روہین عجیب نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے سردار جازم؟ وہ جھپٹ کر اس کا گریبان جھنجھوڑنے لگی۔ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کون؟ مہر؟ مہر کہاں ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مہر کے ساتھ یہ کرنے کی؟ وہ چیخ رہی تھی اور فروا کو حویلی کی چھت اپنے اوپر گرتی دکھائی دی۔ مہر تو دوستوں، انجان مت بنو، ڈرامہ مت کرو۔ میری بیٹی کو ورغلا کر پاکستان اس لیے بلوایا کہ اپنے قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے اسے ونی کر دو۔ اگر میری بیٹی پر ایک خراش بھی آئی نا جازم، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دوں گی۔ وہ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتی بولی۔ جازم نے بے یقینی سے زمرد کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی؟ ہاتھ دے دی ہے ہم نے مہر ونی میں، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ نکاح کر کے گئی ہے۔ جازم کی ماں تلخی سے بولی تو جازم کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔ اس نے بے یقین سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بکواس بند کریں اپنی۔ زمرد کا بس چلتا تو سامنے کھڑی عورت کو کھڑے کھڑے گولیوں سے چھلنی کر دیتی۔ کہاں ہے فرزان؟ جازم یکدم غرایا اور پلٹ کر فروا کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں اسی پل اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم اس لائق نہیں تھی کہ تمہیں حویلی میں رکھا جاتا۔ تم نے ہمیشہ میرے پیٹھ پیچھے میرے اوپر وار کیے ہیں، میری غیر موجودگی میں میرے ساتھ دشمنی کرتی رہی۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ اور آپ آج کے بعد میری ماں نہیں ہیں۔ دشمن بھی نہیں کرتا ایسا، کیسے آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا؟ وہ دھاڑ رہا تھا اور اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ اپنے آدمیوں کو حویلی سے لے کر وہ نکل گیا۔ زمرد دھڑکتے دل اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے معلوم تھا ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے موم، میں نے کہا تھا نا آپ سے۔ روہین باپ کی بے وقوفی ثابت ہونے پر سکون میں آ گئی تھی اور اسے یقین تھا وہ اس کی بہن کو واپس لے آئیں گے۔ تیمور نے بغیر کسی حجت کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ پلٹ کر ایک نگاہ اس کی طرف دیکھ لرزتے قدموں سے باپ کی جانب دوڑنے لگی۔ جازم وہاں پورے لشکر کے ساتھ آیا تھا، مگر وہ اکیلا بھی آتا تو تیمور مہر کو اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ وہیں کھڑا خاموش نگاہوں سے اسے باپ سے لپٹ کر روتے دیکھتا رہا، پھر ڈیرے کے احاطے سے پلٹ گیا۔ وہ اسے نکاح کی رات کے بعد حویلی نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ ڈیرے پر ہی اپنے لیے مخصوص کمرے میں اسے رکھا تھا، اور خاندان سارا اس ونی میں آئی لڑکی کے انتظار میں تھا جو 1 ہفتے بعد واپس چلی گئی تھی، اور میر خادم کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی۔ تیمور نے فی الحال خاموشی پر اکتفا کیا تھا، کیونکہ وہ خود ونی کے حق میں نہیں تھا، بلکہ اسے جان کے بدلے جان ہی چاہیے تھی۔ مگر اس روز مہر کو دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا تھا، مگر اب آگے کیا ہونے جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ مہر کو زمرد کے حوالے کر چکا تھا، اور وہ ایک لفظ کہے بغیر اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکلنے لگی تھی۔ میرے گارڈز تمہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے چلیں گے، اس نے پیچھے سے اسپاٹ لہجے میں کہا تو وہ ٹھہر گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس بار وہ اسے ٹال نہیں سکی۔ وہ جانتی تھی اس دفعہ جو غلط تھے سزا ان کو مل گئی تھی، اور وہ بغیر کسی وجہ کے کم از کم جازم کو اس دفعہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ مکمل طور پر بے قصور تھا۔ گاڑیاں تیار ہوئی تھیں اور وہ محافظوں کے حالے میں ایئرپورٹ کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ حویلی کے احاطے سے نکلی ہی تھی جب کچھ گاڑیاں اندر داخل ہوتی دکھائی دیں۔ وہ ان گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی زیادہ دور نہ گئے تھے، اس کے کانوں میں گولیوں کی گھن گرج گونجی۔ موم، ڈیڈ! مہر نے بے اختیار ماں کے بازو کو جھنجھوڑا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا موم۔ روہین بے اختیار سہم گئی۔ اس کا اپنا دل بھی لرزا تھا، مگر وہ دل پر پتھر رکھے بیٹھی رہی۔ ضروری نہیں
آواز حویلی سے ہی آئی ہو، وہ فیصلہ کن اور سرد لہجے میں کہتی آنکھیں موند گئی تھی۔ وعدے سے مکرے تھے تمہیں سزا تو ملنی تھی۔ میر خادم ہاتھ میں پستول لیے کہہ رہے تھے اور سامنے ہی جازم خون میں لت پت بھاری ہوتی آنکھوں اور کھوئے ہوئے حواسوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے اندھیروں میں کھو گیا۔ وہ فرزان پر چلائی گئی گولیوں کے سامنے آ گیا تھا اور وہ دونوں ہی گولیوں کی زد میں آئے تھے۔ فرزان جو حویلی میں ہی تھا باپ کی چیخو پکار پر نکل کر سامنے آیا اور یوں ہی مٹ بھیڑ میں بات لمحوں میں بگڑی تھی۔ حویلی میں کوہرام مچا تھا اور لمحوں میں کھیل بدل گیا تھا۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، مگر سردار جازم زخموں کی تاب نہ لاتے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ سردار فرزان ہنوز زندگی اور موت کی جنگ میں لڑ رہا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے سب سے پہلے مہر نے نیوز چینل لگایا تھا۔ اپنے باپ کی خبر رکھنے کو ہی تو اس نے اسکرین میں پاکستانی نیوز چینل سیو کیا ہوا تھا اور اس پل وہ پورے قد سے زمین پر گری تھی۔ روہین ساکت سی بیٹھی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ زمرد قدم قدم چلتی اسکرین کے قریب آئی، لب پھڑپھڑائے۔ جازم؟ نفی میں گردن ہلتی رہی اور وہ پیچھے ہٹتی رہی۔ اس کی آنکھیں یک دم ہر احساس سے خالی ہوئیں اور وہ دل پر ہاتھ رکھتی دھپ سے صوفے پر گری۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جازم کیوں؟ فرزان کیوں نہیں؟ جازم نہیں، مجھے تم سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی کہ تمہاری موت برداشت کر سکوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تبھی نیوز اینکر دوبارہ بولنے لگی۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے غلط فہمی میں ایک غلط خبر نشر کی۔ خبر سامنے آئی ہے کہ سردار جازم ہنوز انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں، جبکہ فرزان زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ زمر کی دھڑکن یک دم تیز ہوئی تھی اور روہین دوڑ کر مہر کے قریب آتی اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ زمرد روتی رہی مگر یہ آنسو کم از کم غم کے نہ تھے۔ جیتے رہو اور سلامت رہو۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں کہ تمہاری جدائی کے بعد موت بھی برداشت کر سکوں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی ٹی وی اسکرین کو گھور رہی تھی، مگر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے واپس نہیں جانا تھا، مگر وہ اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہتی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے آنسو پوچھے اور مہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے سنبھلنے میں یقیناً بہت وقت لگنا تھا، مگر وہ خوش تھی کہ مہر اس کے پاس تھی اور ہر ایک اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔